بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی قصہ نمبر 8۔ ہجرت مدینہ اسلامی تاریخ میں ایک بہت اہم موڑ تھا۔ یہ ایک ایسا سفر تھا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے حکم سے مکہ کو چھوڑا اور مدینہ کے جانب روانہ ہوئے۔ یہ سفر آسان نہیں تھا، لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ جب قریش کو معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ ہجرت کر کے چلے گئے ہیں تو وہ ان کے پیچھے دوڑ پڑے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے 3 دن غار سور میں پناہ لی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پریشان تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے ان کی مدد کی اور قریش ان تک نہیں پہنچ سکے۔ غار سور سے نکل کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی طرف سفر شروع کیا۔ راستے میں انہیں کئی خطرات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ مدینہ میں ان کے منتظر مسلمانوں کو جب ان کے آنے کی خبر ملی تو خوشی سے ان کے دل بھر آئے۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو لوگوں نے ان کا بھرپور استقبال کیا۔ بچے، بزرگ، خواتین سب خوش تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا اور کہا، طلع البدر علینا، یعنی ہمارے درمیان چاند طلوع ہو چکا ہے۔ مدینہ میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ مدینہ میں سب سے پہلا کام جو محمد رسول اللہ نے کیا وہ تھا مواخات، یعنی اسلامی بھائی چارہ۔ مہاجرین مکہ سے آنے والے مسلمان اور انصار مدینہ کے مسلمان کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا گیا۔ اس سے مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہوا اور اسلام کو ایک مضبوط بنیاد ملی۔ مدینہ میں سب سے پہلے بڑا کام مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر تھی۔ محمد رسول اللہ نے خود اینٹیں اٹھائی اور مسلمانوں کو اس عظیم کام میں شامل کیا۔ یہ مسجد صرف عبادت کا مقام ہی نہیں بلکہ ایک اسلامی ریاست کا مرکز بھی بن گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور انشاءاللہ اگلے قسم میں ہم بیان کریں گے کہ مدینہ میں مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایک نئی اسلامی ریاست کا قیام ہوا۔ یہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا جہاں اسلام کو عملی طور پر نافذ کیا جانے لگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ والسلام، جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔